السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عادل قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری براڈ کاسٹ۔ ناظرین، یوں تو اللہ عز و جل نے جنت انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن دنیا کی تاریخ میں 10 ایسے جانور بھی ہیں جن کا ذکر جنت میں جانے والوں میں شامل کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع وہی 10 جانور جو کہ جنت میں جائیں گے اور کیوں جائیں گے، کیا وجہ ہے کہ وہ داخل جنت کیے جائیں گے، اسی موضوع پر آج کی ویڈیو ہے۔ آئیے وہ تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے اور قرآن مجید میں جو ان کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات حاصل ہو سکے۔ محترم ناظرین کرام، حضور علیہ السلام کی اونٹنی الکسوہ، حضور علیہ السلام کی اونٹنی تھی جس کا نام تھا الکسوہ۔ حضور علیہ السلام اس اونٹنی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تو اسی اونٹنی پر سوار تھے۔ اس کے بعد جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، تبھی میدان عرفات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کو اس اونٹنی سے بے پناہ محبت بھی تھی۔ حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت حضور علیہ السلام کی اونٹنی الکسوہ بھی داخل جنت ہوگی۔ نمبر 2 پر آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جسے ناقۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، ناقۃ اللہ ایک اضافت کی وجہ سے ہے جس کا مطلب ہے شرف و عزت۔ جس طرح مسجد کو بیت اللہ بھی کہہ دیا جاتا ہے شرف و عزت کی وجہ سے، اسی طرح سے ناقۃ اللہ بھی شرف و عزت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، چونکہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ کی قوم نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس پہاڑی سے اونٹنی کو برآمد کر کے دکھائیے، اور وہ برآمد ہونے کے بعد بچہ بھی پیدا کرے۔ تو اللہ عز و جل کے حکم سے اس پہاڑی سے اونٹنی برآمد بھی ہوئی اور اس نے بچہ بھی دیا۔ لہذا یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے یہ اونٹنی بھی روایتوں میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت داخل جنت ہوگی۔ نمبر 3 پر جو آتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف 2 فرشتے تشریف لائے، اور وہ دونوں انسانوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خبر بھی سنائی۔ چونکہ وہ دونوں فرشتے انسانی صورت میں تھے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی خاطر ایک بچڑا کو ذبح کیا اور ان کا گوشت ان فرشتوں کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا۔ تو ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اللہ عز و جل کے فرشتے ہیں، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بچڑا بھی داخل جنت کیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد نمبر 4 پر آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی، تو اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے محفوظ رکھا اور جنت سے مینڈھا نازل فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی عوض میں اس مینڈھا کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا وہ مینڈھا چونکہ آیا بھی جنت سے تھا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت وہ مینڈھا بھی داخل جنت کیا جائے۔ نمبر 5 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ ناظرین، اس گائے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے انہیں ایک تازہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس کا گوشت کا ٹکڑا مردہ کو ماریں گے، لہذا گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مردہ کو مارا گیا، تو وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد دوبارہ مارا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی بدولت کل بروز قیامت اس گائے کو بھی داخل جنت کیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد نمبر 6 پر آتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب نازل ہونے کے بارے میں بتا کر وہاں سے چلے گئے، تو راستے میں ایک کشتی پر آپ سوار ہوئے تو طوفان آ گیا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ طوفان آ گیا ہے، اور اس وقت وہاں ایک رواج تھا کہ اگر کشتی پر کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جائے اور طوفان آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی غلام جو بھاگا ہوا ہے اپنے مالک سے، وہ کشتی پر سوار ہو گیا ہے، لہذا اس کو تلاش کیا جائے۔ اب ناموں کی قرعہ ڈالی گئی، 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں نکلا، لہذا ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پکڑ کر نیچے پانی میں ڈال دیا۔ اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو نگل لو، یہ تمہاری خوراک نہیں، اسے اپنی جسم میں محفوظ رکھو۔ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 40 روز تک اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت کی بدولت، نسبت کی برکت سے وہ مچھلی بھی کل بروز قیامت داخل جنت کی جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، نمبر 7 پر آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی، آپ کو وقت نصر نے قید کر لیا۔ جب قید سے رہائی ملی اور آپ اپنے ملک فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، تو آپ کے ساتھ آپ کا یہ گدھا بھی تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ تو آپ سے نسبت کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت اس گدھے کو بھی داخل جنت کیا جائے۔ محترم سامعین کرام،
نمبر 8 پر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چوٹی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی جن کی حکومت زمین و آسمان پر، چرند پرند پر، انسان و جنات پر، ہر چیز پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں چیونٹیوں کا بل تھا۔ جو چیونٹیوں کی سردار تھی، انہوں نے باقی چیونٹیوں کو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس لشکر کے آنے سے تم کچل دی جاؤ، لہذا اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس چیونٹی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمل پوری سورت ہی اس نام پر نازل فرما دی۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت یہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت کے سبب سے داخل جنت کی جائے۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد۔ ناظرین، جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ نہ صرف انسان و جنات پر بلکہ چرند و پرند پر بھی تھی۔ آپ جہاں بھی جاتے تھے آپ کے ساتھ ہدہد آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، جس کا کام پانی کو تلاش کرنا اور پیغام رسانی تھا۔ لہذا آپ جہاں بھی جاتے یہ ہدہد ساتھ ہوتی اور آپ کے لیے پانی تلاش کیا کرتی۔ لہذا یہ ہدہد بھی آپ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت داخل جنت کی جائے گی۔ نمبر 10 پر آتا ہے اصحاب کہف کا کتا۔ ناظرین کرام، جب اصحاب کہف کے کتے کے حوالے سے بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کتا بھی کل بروز قیامت داخل جنت کیا جائے گا۔ ناظرین، جب اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے خوف سے دوسرے ملک کی طرف دوسری جگہ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ کتا بھی تھا۔ آپ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کتے سے کسی نہ کسی طرح سے جان چھڑا لی جائے، پیچھا چھڑا لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ کتا ساتھ ہو بھوکے اور لوگوں کو پتہ چل جائے اور ہم پکڑے جائیں۔ لیکن بارہا کوششوں کے باوجود یہ کتا آپ لوگوں سے جدا نہ ہوا اور آپ لوگوں کے ساتھ، اصحاب کہف کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چلتا رہا۔ لہذا جس غار میں اصحاب کہف نے آرام فرمایا تھا، یہ کتا بھی اسی غار کے دہانے پر، کنارے پر، منہ پر بیٹھ گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے اس بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قلبہم باسط ذراعیہ، کہ اس کے بیٹھنے کے جس طرح انداز میں وہ کتا بیٹھا تھا اس انداز کو بھی بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں کی نسبت کی سبب سے اللہ رب العزت اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن مجید فرقان حمید جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اس میں بیان فرما رہا ہے۔ تو اگر ہمیں بھی بزرگوں سے نسبت ہوگی، اللہ والوں سے نسبت ہوگی، نیک لوگوں سے نسبت ہوگی، جنہیں رب العالمین کا قرب حاصل ہو، ان سے نسبت ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل ان نسبتوں کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل کل بروز قیامت ہمیں بھی داخل جنت فرمائے۔